اگر کوئی کسی کو دنیا میں دھوکہ دیتا ہے تو دنیا میں اس کو بھی دھوکہ ملے گا، اسے دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ مت سمجھنا کہ ہم دوسرے کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا، ہم دوسرے کے لیے گڈھا کھودیں گے وہ اس میں گر جائے گا، نہیں، تم خود ہی اپنے کھودے ہوئے گڈھے میں گر جاؤ گے، اسے کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ اگر تم کسی کو ذلیل کرنا چاہو گے تو یہ مت سمجھو کہ وہ ذلیل ہو جائے گا، نہیں، تم ہی ذلیل ہوگے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اگر تم چاہو کسی کو ذلیل کر دو تو ذلیل نہیں کر سکتے، ہاں، اگر تم کسی کو عزت دو گے تو تمہیں بھی عزت ملے گی، اگر تم کسی کو ذلیل کرنا چاہو گے تو وہ نہیں ذلیل ہوگا بلکہ تم ذلیل ہوگے۔ ایک انسان تھا، اس کا بڑا کاروبار تھا، وہ لوگوں کو ادھاری پر کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ تو ایک آدمی اس کے پاس آیا کچھ پیسے مانگنے کے لیے، کہا بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے پیسے لے لو۔ اس نے پیسے دیے اور وہ پیسے اس نے نوٹ کر لیے اپنی کاپی پر کہ میں نے اس دن اس انسان کو اتنے پیسے دیے، کیونکہ ان کی عادت تھی جب بھی وہ کسی کو پیسے دیتے تھے تو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیتے تھے۔ اچھا خاصا ان کا کاروبار چلتا تھا تو انہوں نے نوٹ کر لیے، اور جب کوئی واپس کرتا تھا تب بھی نوٹ کر لیتے تھے۔ اور یہ اچھی بات ہے، لکھا پڑھی ہونا چاہیے نا، تو اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، لکھا پڑھی ہر انسان کو رکھنا چاہیے اپنی۔ تو وہ آدمی ان سے ادھار لے کر چلا گیا، اور ہوا کیا، ادھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جو پیسے دیتے تھے لوگوں کو ادھاری پر، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں گئی، کہا بھائی آپ نے پیسے لیے تھے ہمارے شوہر سے، آپ مجھے پیسے لوٹا دو۔ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے تھے۔ اب وہ بدل گیا کہ میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے تھے۔ کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے پیسے لیے تھے، میرا شوہر جو تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا، میرے شوہر نے کاپی پر لکھ لیا تھا۔ تو کئی لوگ آ گئے، بھیڑ لگ گئی، بھیڑ جمع ہو گئی۔ تو کہا آپ جھوٹ بولتے ہو کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تھے، یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا شوہر جب بھی کسی کو پیسے دیا کرتا تھا تو لکھ لیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا دکھاؤ لکھا ہوا کہاں ہے؟ تو کاپی لائی گئی تو باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے، اتنی تاریخ کو لیے۔ تو بس سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا، ارے مجھے معلوم نہیں تھا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے پیسے لیے۔ تو اس عورت نے کہا مجھے پیسے کب واپس کرو گے؟ تو کہا آپ کو شاید دھیان نہیں ہے، آپ کے شوہر کو میں نے پیسے واپس کر دیے تھے۔ اب وہ وہاں پر اپنی عقل استعمال کرنے لگا کہ اب ان سے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے ان کو پیسے دے دیے تھے تو یہ سب لوگ مان جائیں گے۔ تو کہا بھائی میں نے تو ان کو پیسے لوٹا دیے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا اگر آپ نے پیسے لوٹا لیتے تو اسی کاپی میں لکھے ہوں گے، کیونکہ میرے شوہر کا یہ معمول تھا جب کوئی پیسے واپس دیتا تھا تو اس کا نام وہاں سے کاٹ دیا جاتا تھا اور نیچے لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے وہ پیسے ادھار والے دے دیے ہیں، تو اس میں تو کہیں نام نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں نے کہا کیسا ذلیل انسان ہے، ایک بیوہ کے پیسے تو واپس نہیں کر رہا، ایک بیوہ کو ستا رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے فی الحال پیسے دے دیے، اب میں پیسے نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو اس بیوہ عورت نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے لے جا رکھ لے، لیکن اس کا حساب تجھ سے اللہ لے گا۔ وہ گھر پہ آئی، آنے کے بعد پھر اپنا جو بھی کام کرتی تھی، جیسے رہتی تھی ویسے رہنے لگی۔ ابھی یہ انسان وہاں سے واپس ہوا، پیر پھسلا، ٹھوکر لگی، مکان کے نیچے گرا، اور گرنے کے بعد اس کا بھیجا پھٹ گیا اور یہ فوراً مر گیا، اس کی موت آ گئی۔ اب لوگوں کو بڑا حیرت ہوئی کہ ابھی تو یہ زندہ تھا، ابھی تو لڑائی جھگڑا کر رہا تھا اور اب مر گیا۔ تو کچھ لوگ اس عورت کے گھر آئے، آنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ بتائیے آپ نے ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا کہہ دیا کہ اس کی ابھی موت آ گئی، ابھی تو وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، ابھی اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ تو اس عورت نے کہا تھا، وہ بیوہ عورت تھی، اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی تانترک نہیں، میں کوئی جادوگرنی نہیں جو میں نے کچھ کر دیا، اس لیے میں ایک بیوہ ہوں، میں ایک مظلوم ہوں، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے پیسے واپس نہیں دیے نا، میرا کوئی نہیں یہاں پر جسے میں کہوں کہ اس سے پیسے دلوائے، بس میرا اللہ ہے۔ میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں مظلوم ہوں اور تو میری مدد فرما، میں ایک بیوہ ہوں اور اس نے میرے پیسے مار لیے ہیں، مولا تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آیا ہے اور وہ مر گیا ہے، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، ماں کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور مسافر کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔
اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زبانوں میں اللہ تاثیر عطا فرما دے, اور ہم کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں, ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, ہم کسی کے ساتھ دغا نہ کریں.